فصل نمبر 26 میں ہے قبض کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اسما بنت امیس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ دست مین یعنی جلاب جس کو ہم بولتے ہیں یا موشن. تو انہوں نے کہا شبرم سے. آپ نے فرمایا یہ گرم اور نقصان دہ ہے. پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے ہیں. انہی خاتون نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو وہ سنا ہوتی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ ہمیں سخت قبض رہتی ہے تو اس کا آپ کچھ علاج بتائیے. آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کون سا علاج کرتی رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم شبرم سے. شبرم ایک ہرب ہے, ہربل میڈیسن کہہ لیں آپ, یا ایک ہرب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا گرم اور نقصان دہ ہے, یعنی اتنے زیادہ موشن آ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آنتوں میں مزید خشکی ہو جاتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اگر کیسٹر آئل پینے کا ایکسپیرینس ہو, کچھ لوگوں نے پیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سٹول کھل کے آ جاتا ہے مگر اس کے بعد مزید قبض ہو جاتی ہے. اور بہت سی ایلوپیتھک میڈیسنز ایسی ہیں جن سے فوری طور پر سٹول تو لوز ہو کے آ جاتا ہے, موشن بھی آ جاتے ہیں, کئی موشن آ جائیں گے, لیکن پھر ایک ہفتے تک قبض رہے گی. اور پھر جب تک وہ وہی دوا یوز نہیں کریں گے قبض نہیں کھلے گی. اور پھر وہ سال ہا سال ایسی دواؤں پہ رہتے ہیں, نتیجتاً آنتیں اندر سے بالکل ڈرائی ہو جاتی ہیں, محتاج ہو جاتی ہیں. پھر وہ بغیر سہارے کے خود سے سٹول پاس کر ہی نہیں سکتے اور اینڈ میں انیما کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے. تو یہ ایک بالکل ان نیچرل طریقہ کار ہے. رسول اللہ نے جو سنا کا حکم دیا, سنا کہتے ہیں سب سے بہترین سنا مکہ کی ہے جس کو سنا مکی بولتے ہیں. اس کی شکل مہندی جیسی ہے, مہندی سے ملتی جلتی ہے. مہندی کے پتے جیسے ہوتے ہیں اس کے پتے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. کلر میں تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں, مہندی کے پتے تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں, اس کے لائٹ گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں اور ان کو سکھا لیا جاتا ہے. اس کے اوپر اس طرح کے سیڈز بھی لگے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کیکر کے اوپر لگتے ہیں. کیکر کے خیر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, ہماری ایک انگلی کے برابر. آپ کو پتا ہے کہ قبض مسلسل رہنے سے انسان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے بواسیر, بادی بھی ہو سکتی ہے, بواسیر خونی بھی ہو سکتی ہے, بلیڈنگ پائلز یا ڈرائی پائلز. اس کے بعد فشر ہونے لگتا ہے, ایک کٹ آ جاتا ہے ریکٹم میں, یعنی سٹول اتنا ہارڈ ہوتا ہے, اتنا خشک ہوتا ہے کہ پاس کرتے ہوئے اندر کی سکن پھٹ جاتی ہے, اندر کی میمبرینز جو ہیں, اور جب وہ اس میں کٹ آ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے سٹول پاس کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا. انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے. پھر اس سے تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی آنے لگتا ہے اور وہ زخم ہیل کرنا انتہائی مشکل ہے. اور مسلسل فشر رہنے سے پھر اگر تو اس کا بروقت علاج ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اگر وہ علاج نہ ہو پائے تو پھر آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے, یعنی ایون کہ ریکٹم کا کینسر تک بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فسچولا ہو سکتا ہے. فسچولا ہوتا ہے وہیں سے ایک اندر کی جانب جا کے ایک پھوڑا بن جاتا ہے, ریکٹم سے تھوڑا دور کسی بھی سائڈ پہ بن سکتا ہے. ایک پس کی پاکٹ بن جاتی ہے, انٹرنل, باہر نہیں بنتی, اندر کی طرف گوشت میں بنتی ہے. اور پھر وہ اس سے پس جب بھر جاتی ہے تو انتہائی شدید تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے, اور جب وہ پس ریلیز ہو جاتی ہے, بہہ جاتی ہے, تو تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے مریض کو. بہت سے امراض جو ہیں اس کی ابتدا قبض سے ہوتی ہے, اس لیے قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے. قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے, نوزیا ہو سکتا ہے, بھوک ماری جاتی ہے. پھر بھوک اگر کم ہو جائے, ختم ہو جائے تو خون کی, کیلشیم کی, ہر چیز کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی قبض ہے.